مطالعہ حدیث تنظیم اسلامی مروٹ کے ناظم دعوت و تربیت مولانا عبدالوہاب شیرازی صاحب حیا کے موضوع پر کچھ نکات بیان کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعاه وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحياء من الله حق الحياء رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو کہ جتنا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ مطلب نہیں کہ تم حیا نہیں کرتے، لیکن اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ تم حفاظت کرو اپنے سر کی اور اس کے متعلقات کی، اور تم حفاظت کرو پیٹ کی اور اس کے مشتملات کی، اور تم یاد کرو موت کو اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو، اور جو شخص آخرت کو مطلوب بنا لے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے۔ پس جس نے یہ کام کر لیے اس نے اللہ سے حیا کی جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ کہ حیا کیا چیز ہوتی ہے، تو حیا کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ حیا کا جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ شرم ہے، لیکن یہ شرم جو ہے اس حیا کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ حیا شرم جو ہے اس جھجک کو کہتے ہیں جو کسی خارجی رکاوٹ کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو شرم کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی سے کہا کہ آپ درس دیں، تقریر کریں، تو وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، تو یہ ایک جھجک ہوتی ہے۔ حیا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ حیا ایک خوبی ہے اور ایک وصف ہے، ایک صفت ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حیا وہ خوبی اور وہ صفت ہے جو فطرتی طور پر انسان کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کسی غیر معروف کام کو کرتے ہوئے ایک گھٹن محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ایک خوبی اور صفت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حیا کا توصیفی انداز میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ مثلا حضرت آدم اور حوا کا جو واقعہ ہے کہ جب جنت میں انہوں نے پھل کھا لیا تو ان کے کپڑے اتر گئے، تو انہوں نے وہاں پر وہ پتے جو تھے وہ اپنے شرمگاہوں پر لپیٹ لیے۔ تو یہ بھی اسی فطرتی حیا تھی، وہی فطرتی حیا کا جو ان کے اندر پیدا ہوئی تھی اس کا یہ تقاضا تھا۔ یعنی انسان فطری طور پر یہ جانتا ہے کہ شرمگاہیں چھپانے کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے کہ جب وہ مدین گئے تھے تو وہاں پر وہ دو بچیوں کا جو جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا، پھر وہ اپنے گھر گئیں، واپس ان کے والد نے ایک بچی کو بھیجا کہ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، یعنی وہ ایک بچی جو ہے اس انداز سے چلتی ہوئی آئی جو باحیا قسم کا انداز، یعنی باحیا طریقے سے وہ چلتی ہوئی آئی۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے حیا کو ایک اس کی توصیف فرمائی ہے اور اس حیا کا تذکرہ کیا ہے جو ہر کنواری لڑکی کے جو ہے فطرت میں ہوتی ہے کسی غیر محرم مرد سے بات کرتے ہوئے۔ اسی طرح حیا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضور علیہ السلام کے ایک واقعے کے مناسبت سے بھی ذکر ہے قرآن حکیم میں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی کھانے پر ان کو اپنے گھر پہ بلایا، تو کھانا کھانے کے بعد صحابہ کرام جو ہے وہ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ اب کھانا کھا لیے تو چلے جانا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے ان کو کہہ نہیں سکتے تھے، آپ بہت کریم النفس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر قرآن کی آیت وہ نازل فرمائی
کہ جب تم جو ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے اور وہ حیا کرتے ہوئے تم سے نہیں کہتے، اللہ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو شرمانہ تھا، یہ جو حیا کرنی تھی، یہ کسی دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے تھی۔ تو گویا کہ ہر کریم النفس انسان کے اندر یہ حیا موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مختلف ارشادات کے اندر حیا کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایمان کے کچھ 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ حیا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک شعار ہوتا ہے، اسلام کا، دین اسلام کا شعار جو ہے وہ حیا ہے۔ ایک امام گزرے ہیں، امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ، امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ان کو ملا تھا۔ ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے، تو اچانک ان کے سامنے ایک نوجوان آیا، اس کا نام عبداللہ تھا، اور یہ بڑا آوارہ قسم کا، اوباش قسم کا نوجوان تھا۔ تو جب وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ان کے گھوڑے کے سامنے آ کر، اور کہنے لگا کہ امام شعبہ مجھے حدیث سناؤ، تو امام صاحب سمجھ گئے کہ یہ بڑا اوباش قسم کا نوجوان ہے، بدتمیز قسم کا نوجوان ہے۔ تو آپ نے بڑی متانت کے ساتھ اسے کہا کہ دیکھو عبداللہ، حدیث سننے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حدیث سناتے ہو کہ نہیں سناتے؟ تو امام صاحب سمجھ گئے کہ اب جو ہے اس سے اس طرح جان نہیں چھوٹے گی، تو فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اسی انداز سے جو اس وقت دستور ہوتا تھا حدیث سنانے کا، وہ پوری سند آپ نے پڑھی، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے، کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ یہ حدیث کے الفاظ ان کی زبان سے نکلنے تھے کہ اس نوجوان عبداللہ کو یوں محسوس ہوا کہ گویا کہ میں جو شرارت کر رہا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہے، اور مجھے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کرو۔ تو فوراً آگے بڑھا وہ نوجوان اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر توبہ کی، اور آپ کے جو ہے وہ درس تھا ہلکا، آپ کا حدیث کا جو درس تھا اس میں وہ شامل ہو گیا، اور پھر وہ آپ کا شاگرد بن گیا، اور پڑھتے پڑھتے پھر وہ جب وہاں سے فارغ ہوا تو آج دنیا اسے عبداللہ بن مسلمہ العنقبی کے نام سے یاد کرتی ہے اس نوجوان کو، اور صحاح ستہ کی تقریباً ساری کتابوں میں اس کی روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ حیا کے حوالے سے یعنی اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کرو، گویا کہ اس میں انسان کی پوری زندگی کا اس کے اندر تذکرہ ہے کہ جب حیا کا لفظ یعنی حیا جو ہے اس میں پورا کا پورا دین آ جاتا ہے۔ یعنی آدمی سوچتا ہے کہ کیسے اس میں پورا دین آ جاتا ہے، تو حیا کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حیا کے رخ ہوتے ہیں مختلف، اس کے 3 رخ ہیں۔ ایک ہے حیا من اللہ، اللہ سے حیا کرنا، ایک ہے حیا من الناس، لوگوں سے حیا کرنا، اور ایک ہے حیا من النفس، اپنے آپ سے حیا کرنا۔ حیا من اللہ یہ حیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے۔ جب انسان حیا من اللہ کا پیکر ہو جاتا ہے تو وہ پھر جہاں کہیں ہوتا ہے اس کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں کہیں پر بھی تنہا نہیں ہوں۔ اور حیا من الناس یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہر معاشرے کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، ہر معاشرے کی کچھ اقدار ہوتی ہیں، تو ان اقدار کی پاسداری کرنا یہ حیا من الناس ہے۔ اور اسی طرح حیا من النفس یہ تزکیے کا ایک مقام ہے، ایک اونچا مقام ہے کہ جب انسان اپنا تزکیہ کرتے 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 ایک اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ 7 پردوں میں بھی چھپا ہوا تو پھر اپنے آپ سے ہی حیا کرتا ہے، یعنی کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو اپنے آپ سے حیا کرتے ہوئے انسان معصیت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ حیا جو ہے اس میں گویا کہ پورا جب حیا انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پورا کا پورا دین جو ہے وہ یہی چیز ہمیں سکھاتا ہے۔ تو آج کی جو سیکولر تہذیب جو ہے اس دنیا میں، جس دنیا میں آج ہم زندہ ہیں، آج کی سیکولر تہذیب نے انسانیت کو حیا کے لبادے سے، حیا کے لباس سے ننگا کر دیا ہے۔ اور آج جو شخص بھی اس فرسودہ، اس جو ہے نفس پرور اور پرکشش جو ہے سیکولر تہذیب کے اندر داخل ہوگا تو گویا کہ وہ ان الانسان لفی خسر کی عملی تصویر بن جائے گا۔ اور یہ سیکولر فکر جو ہے یہ خالصتاً جو ہے ابلیسی فکر ہے، اور اس کی پیروی کرنے والے جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور نجات کا راستہ صرف وہی ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بتایا، اور اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ حیاداری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔